علیکم، رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں نصرت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے ضلع مظفر گڑھ سے۔ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور سے ہمارے تحصیل رپورٹر رائل نیوز تحصیل علی پور مہندی عباس ملک کی رپورٹ کے مطابق 4 مسلح ڈاکو بھٹا گشت مالک سے نقدی موبائل فون لوٹ کر لے گئے۔ پولیس تھانہ سٹی وقوع کی اطلاع پا کر موقع پر پہنچ گئی۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے، جبکہ بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کی وارداتوں کی وجہ سے شہری پریشان ہیں۔ ڈی پی او مظفر گڑھ سے نوٹس دینے کا مطالبہ ہے۔ تھانہ سٹی علی پور کی حدود خیرپور روڈ نزد گرلز ڈگری کالج کے قریب حسیب برکس بھٹا گشت پر تقریباً 8:30 بجے شب 4 کس نامعلوم نقاب پوش ڈکیت مسلح ہائے ہوئے اور رائفل پسٹل بھٹا خشت پر موجود امجد خان، محمد کاشف مرزا، محمد حسن وغیرہ سے اسلحے کے زور پر جان سے مار دینے کی دھمکی دیتے ہوئے ہزاروں روپے نقدی اور قیمتی موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ وقوع کی اطلاع موصول ہوتے ہی پولیس تھانہ سٹی موقع پر پہنچ گئی۔ سرگودا سے مہر نبی دفتر کی رپورٹ کے مطابق سرگودا آر پی او شارق کمال صدیقی نے ڈی پی او محمد فیصل کامران کے ہمراہ پولیس افسران کو ترقی کے رینکس لگائے۔ پروقار تقریب پولیس لائن سرگودا میں منعقد کی گئی۔ ریجن کے 98 پولیس افسران کو نئے عہدے پر ترقی کے رینک لگائے گئے۔ 51 سب انسپیکٹر اور 38 ASI کو رینک لگائے گئے۔ ترقی پانے والے اہلکاروں کی فیملی ممبران کے بھی شرکت۔ پولیس میں ترقی اور ویلفیئر کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ترقی پولیس افسران کی محنت اور بہترین کارکردگی کا اعتراف ہے۔ بروقت ترقی ملنے سے محکمانہ امور کی سرانجام دہی میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ پولیس افسران تفتیش میں میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے اختیارات کے ذریعے غریب اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ پولیس افسران اپنی نئی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کر کے محکمے کا نام روشن کریں۔ خبر شامل کر لیتے ہیں میلسی سے ہمارے تحصیل رپورٹر کاشف چوغتا کے مطابق مرکزی تنظیم انجمن تاجران سہارا سکھ NGO آرگنائزیشن کے چیئرمین شعیب جیولرز کے آنر شیخ غلام مصطفیٰ عقیل اشرف، تنظیم انجمن تاجران انجمن بہبود مریضاں پوشاک محلہ چائنا گفٹ سینٹر کے آنر معروف صحافی امجد علی مغل نے انجمن تاجران غلہ منڈی کے صدر راؤ حامد، جنرل سیکرٹری مہر نواز، ڈپٹی جنرل سیکرٹری لیاقت علی مغل کو بلا مقابلہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ ضلع ہری پور سے خبر شامل کر لیتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف رائل نیوز ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق ضلع ہری پور کے نواحی گاؤں لوارہ چوک میں عوامی دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ عوامی دفتر کا افتتاح سردار مشتاق احمد سابق MPA نے کیا۔ اس موقع پر ذوالفقار خان اور سعید عباس عباسی کے علاوہ عوامی سماجی اور سیاسی لوگوں نے شرکت کی۔ عوامی دفتر کی آنر سعید احمد عباسی نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ عوامی دفتر کا مقصد علاقے کے غریب مسکین لوگوں سے رابطہ کرنا ہے اور غریب عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ چکوال تحصیل رپورٹر ابراد حسین بھٹی سے پنڈی روڈ چکوال پر ناجائز تجاوزات کا ایک منظر، جس میں سٹال ہولڈرز نے آدھی سڑک پر قبضہ جما رکھا ہے۔ بلدیہ چکوال کے شعبہ انسداد تجاوزات کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسے ہی مناظر شہر بھر میں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں تو کبھی کبھار تجاوزات کے خلاف برائے نام ہی صحیح اقدامات تو اٹھائے جاتے ہیں، جبکہ پنڈی روڈ پر تجاوزات مافیا کو پوچھنے کی بھی کسی نے زحمت نہیں کی۔ کینٹ پولیس پشاور نے PTV کے کیمرہ مین کے قتل میں ملوث ملزمان سمیت سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد اغوا کار گروہ کو بھی گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے تاوان کے عوض لی گئی رقم اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور سے دین محمد اپنی اس رپورٹ میں۔ کینٹ پولیس پشاور نے 2 مختلف کارروائیوں کے دوران اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ گلبرگ میں قتل ہونے والے PTV کے کیمرہ مین اور پشتخرہ تانے کے حدود میں سوشل میڈیا پر دوستی کرنے کے بعد بھاری رقم وصول کرنے والے اغواکار گروہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ SP کینٹ ڈویژن وقاص رفیق نے تانہ گلبرگ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ PTV کے کیمرہ مین کے قتل میں ملوث اس کی اپنی ہی بیٹی اور داماد ملوث نکلے، جنہیں 2 دن کے اندر اندر گرفتار کر لیا گیا۔ الحمدللہ گلبرگ پولیس نے 2 دن کے اندر اندر ان ملزمان کو ٹریس کر لیا، ان کو گرفتار بھی کر لیا، آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے اس میں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کیمرہ مین جو ہیں ان کے قتل میں ان کے اپنے داماد اور ان کی اپنی بیٹی ملوث نکلے۔ دوسری کارروائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے SP کینٹ نے بتایا کہ معظم نامی شخص کو سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد اغوا کر کے 30 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ پولیس نے ملزمان سے تاوان کے عوض لی گئی رقم بھی برآمد کر لی ہے۔
دوسرا کیس تھانہ پشتہ خرہ کا ہے جس میں اغوا برائے تاوان کا ہوا تھا. معظم نامی شخص کو اغوا کیا گیا اور اسلحے کے زور پر اس کو رکھا گیا اور 30 لاکھ روپیہ ان سے ڈیمانڈ کیا گیا. انہوں نے 30 لاکھ کی پیمنٹ بھی کر دی. پھر جب ان کو ریلیز کیا گیا تو وہ لوگ ان سے دوبارہ مزید ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ 10 لاکھ مزید دیں. پھر کہا گیا کہ 15 لاکھ مزید دیں. تو انہوں نے فائنلی پولیس کو رپورٹ کی. پولیس نے وہی جدید سائنسی ایز ویل ایز ہیومن انفارمیشن پر کام کرتے ہوئے یہ اس گروہ کو مردان سے گرفتار کیا. کینٹ پولیس نے دونوں واقعات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جس سے مزید تفتیش کا عمل بھی جاری ہے. دین محمد، رائل نیوز، پشاور. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کر لیتے ہیں پاک پتن سے. ہمارے نمائندے ملک وحید احمد کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے صدر 24 لڑکے اور 11 لڑکیاں سمیت گرفتاری کا معاملہ. عدالت نے ایپکا صدر کو 3 ساتھیوں سمیت ڈسچارج کر دیا. پولیس نے پاک پتن کے ایپکا صدر غلام مرتضی شاہ کو 3 ساتھیوں سمیت 9 جولائی کو لاہور سے گرفتار کیا اور ایف آئی آر میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ملزم کے ساتھ 24 لڑکے اور 11 لڑکیاں بھی قابل اعتراض حالت میں پکڑی گئی ہیں، مگر عدالت میں الزام ثابت نہ ہو سکا اور غلام مرتضی شاہ جنید بھٹرو کو اس کے تینوں ساتھیوں سمیت مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. ملزم فریق کا موقف میں ایف آئی آر ہے کہ صداقت نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں. پولیس نے مخالفین کے کہنے پر بوگس کارروائی کی. الزام تراشی پر عدالت نے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. خبر شامل کر لیتے ہیں پاک پتن سے، جہاں پر بر صغیر پاک و ہند کے صوفی بزرگ حضرت بابا فرید کے 781 میں سالانہ 15واں عرس روز کی تقریبات کا آغاز کچھ دیر بعد ہو گیا ہے. دربار عالیہ کے سجادہ نشین دیوان مودو واد مسعود چشتی نے صدیوں سے جاری رسومات ادا کر دی. عرس بابا فرید پر فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. ڈی پی او طارق ولایت کی ہدایت پر پولیس کے 300 سے زائد اہلکار رسومات کے دوران ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. اپنے نمائندے میاں عدنان سعید کی رپورٹ کے مطابق تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں بعض افراد کا بوڑھی خاتون پر سرے بازار بے ایمانہ تشدد. نامعلوم ملزمان خاتون کو لاتوں گھونسوں سے تشدد کا نشانہ بناتے رہے. ضعیف العمر خاتون کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے. خاتون منت سماجت کرتی رہی مگر ملزمان نے ایک نہ سنی. خاتون پر تشدد کی فوٹیج رائل نیوز کو موصول ہو گئی ہے. 24 گھنٹے گزر گئے پر تھانہ اے ڈویژن پولیس کوئی ملزم گرفتار نہ کر سکی. ضلع کونسل ساہیوال کے کرپٹ اور چور افسران کی ملی بھگت سے ساہیوال ہڑپا فتو موڑ کے گرد و نواح میں سرکاری درختوں کی لوٹ سیل. ساہیوال کے عوامی حلقوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ساہیوال انتظامیہ اور ضلع کونسل ساہیوال کے نااہل کرپٹ اور چور زاہد کی ملی بھگت سے ساہیوال ہڑپا فتو موڑ اور اس کے گرد و نواح میں مختلف سینکڑوں اور نہروں سے سرکاری درختوں کی کٹائی بڑے دھڑلے کے ساتھ جاری ہے. ضلع کونسل ساہیوال کے کرپٹ افسران کرپشن کے بیتاج بادشاہ زاہد سے اپنا حصہ لے کر درختوں کی کٹائی پر اپنی آنکھیں بند کر کے سب اوکے کی رپورٹ پیش کرنے لگے اور بدقسمتی سے کمشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمشنر ساہیوال بھی اس حوالے سے بے خبر ہیں. ساہیوال کی سیاسی اور سماجی شخصیات کا وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی چیف سیکریٹری پنجاب اور کمشنر ساہیوال سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ضلع کونسل ساہیوال کے کرپٹ اور چور میٹ زاہد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور اسے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور نوکری سے فارغ کیا جائے. بیورو چیف فیاض خان سے پبلک اور اسٹیٹ کی ذمہ داریوں کے رابطوں میں عدم فقدان کی وجہ سے مظلوم ظلم کی چکی میں پونی صدی سے پس رہا ہے. سرکاری ملازمین اور متعلقہ اتھارٹی پبلک کو جواب دہ ہونا چاہیے کیونکہ عوام کے ٹیکس سے جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹیٹ کے ملازمین کی تنخواہوں میں خرچ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں اسٹیٹ کا ملازم پبلک کو اپنا غلام سمجھتا ہے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. عوامی حقوق کی ادائیگی اسٹیٹ کے ذمہ داران کے فرائض منصبی میں شامل ہونے چاہیے اور انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم پبلک کے آگے جواب دہ ہیں. یہی ہمیں اللہ تعالیٰ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آسمانی کتاب قرآن حکیم درس دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس اس ملک میں مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. پاک پتن میں بھی محکمہ ایجوکیشن کے ملازمین کی 5ویں روز بھی ہڑتال اور تالہ بندی جاری. وی او پاک پتن میں ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمد نذیر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی طرح پاک پتن میں بھی محکمہ ایجوکیشن کے ملازمین نے احتجاجی ریلی نکالی. ریلی میں محکمہ ایجوکیشن کے ملازمین نے بھرپور شرکت کی. ریلی میں شریک خالد حسین بھٹی ڈپٹی ڈی ای او کا کہنا تھا کہ پورے پنجاب میں 5 روز سے ہڑتال اور تالہ بندی ہے.
لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے ابھی تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ باقی صوبوں کی طرح ہماری تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے، وفاق کے مطابق ہماری پینشن بھی بڑھائی جائے اور باقی تمام مطالبات بھی دوسرے صوبوں اور وفاق کے مطابق تسلیم کیے جائیں۔ پنجاب ملازمین کے ساتھ سوتیلی مارچ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے ہماری تالہ بندی اور ہڑتال جاری رہے گی۔ ملک افضل بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سفیر امن کے قافلے کو ڈیرہ غازی خان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ چاروں صوبوں کی سرحدوں سے منسلک ڈیرہ غازی خان میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فضا قائم ہے۔ علماء کرام کے تعاون سے ملک کی سلامتی کو یقینی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے ڈویژن کی انتظامیہ کو قیام امن کے لیے مکمل اختیارات تجویز کیے ہیں، تاہم علماء کے تعاون سے ہی امن کی فضا برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا کہ ڈی جی خان ڈویژن میں فرقہ وارانہ اور بین المذاہب ہم آہنگی کی مثالی فضا قائم ہے اور امید کرتے ہیں کہ علماء اور امن کمیٹی کے اراکین کے تعاون سے عاشورہ محرم الحرام کے دوران بھی یہی فضا برقرار رہے گی۔ خواجہ خواجگان فقیر صوفی محمد عظمت اللہ شاہ کا 7واں سالانہ عرس 14 جولائی جمعہ سے شروع ہوگا۔ 3 روزہ تقریبات کی صدارت سجادہ گان حضرت خواجہ صوفی محمد تقیب الرحمان شاہ، حضرت خواجہ صوفی محمد اسد اللہ شاہ کریں گے۔ سیدنا حضرت خواجہ خواجگان فقیر صوفی محمد عظمت اللہ شاہ کا 7واں سالانہ جشن عظمت الاولیاء عرس مبارک بروز جمعہ کو جولائی سے آستانہ عالیہ نقیب آباد شروع میں ہوگا۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات کی صدارت سجادگان درگاہ نقیب اولیاء نقیب ثانی حضرت خواجہ صوفی محمد نقیب الرحمان شاہ، عصمت ثانی حضرت خواجہ صوفی محمد اسد اللہ شاہ کریں گے۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا جائے گا۔ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رویل نیوز۔